کچھ بھی رونق افروز لائق صد احترام علماء اہل سنت و میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقدمنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کی نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنی زندگی کو کامیاب نہ کرنا چاہے، کوئی ایسا نہیں جو نہیں چاہتا کہ میری دنیا بھی اچھی ہو اور میری آخرت بھی اچھی ہو، اور یہ چاہے نا، یہ خواہش کا ہمارے اندر آنا، یہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ وصف ہمارے اندر ڈالا ہے۔ اسی لیے تو ہمارا رب ہمیں دعا سکھاتا ہے، جو ہر نماز کے بعد آپ امام کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ امام کہتا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری دنیا کو احسن بنا دے، میری دنیا کو اچھا بنا دے، اور میری آخرت کو اچھا بنا دے۔ جو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے نبی آئے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف 600 سال کا وقفہ ہے۔
اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہمارے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں کھیتی کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں جو آئے صرف دکان چلانے نہیں آئے، مکان بنانے نہیں آئے، صرف یہی کام نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے پر زندگی نہیں۔ زندگی کیا ہے ہماری؟ ہم زندہ کب ہوں گے اور زندہ کب رہیں گے؟ جب ہم اپنے رب کی بندگی دل سے کریں، اس کا نام ہے زندگی۔ اور باقی چیزیں جو دنیا کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے۔ تو ضرورت اور زندگی کا فرق تو سمجھتے ہیں نا؟ ضرورت اپنی جگہ پر، زندگی اس کی اہمیت ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت وہی رب فرما رہا ہے اپنے حبیب کے تعلق سے کہ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ بے شک ہم اے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، یہ زیادہ اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اتنی آواز ہے رہنے دو ورنہ آواز چلی جائے گی۔ میرا خیال ہے آواز سب کو پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کیا عطا کیا؟ کوثر۔ اور حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے نبی تشریف لائے، اور ان 600 سالوں میں شیطان نے انسان کو ایسا بہکایا، انسان کے ذہنوں پر اس طرح سے قابض ہو گیا، قبضہ کر لیا کہ ہر بندہ اپنی طبیعت کو شریعت بنانے لگا۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ جس کاموں سے حضرت عیسیٰ نے روکا انہی کاموں کو وہ کرنے لگا، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنے لگا۔ 600 سال کے اندر آپ اندازہ لگائیں، وہ قوم، وہ امت جو حضرت عیسیٰ کی امت ہے، جو جنتی تھی، مومن، 600 سال میں جہنمی بنی۔ کیوں بنی؟ کیونکہ شیطان کے نرغے میں ایسا پھنسے کہ سب کا ایک مزاج بن گیا، شریعت کو، اب طبیعت کو شریعت بنا، سب اسی کام میں لگ گئے۔ اور جب طبیعت شریعت بنتی ہے تو صحیح اور غلط کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جب صحیح اور غلط کا احساس ختم ہو جائے تو پھر ایک ہی کام ہوتا ہے، ظلم۔ پھر وہاں انصاف قائم نہیں رہ جاتا، وہاں محبت نہیں رہ جاتی، وفاداری نہیں رہ جاتی، درگزر نہیں رہ جاتا، بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے جب انسان کو یقین ہو جائے کہ جب وہ یہ کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی امت میں ایک مزاج پیدا کر دیا شیطان نے کہ سب اپنے آپ کو کلین چٹ دیتے تھے اور اپنی پیٹ خود ہی تباہ، کہ جو میں نے کر دیا وہی صحیح ہے۔
اپنی غلطیوں کو نہیں ماننا ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑے تو 1000 جھوٹ بولنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ جب کوئی اپنی طبیعت کو شریعت بنانے لگتا ہے تو احساس ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو یہ کہا اپنے امتیوں سے کہ میں ابن مریم ہوں، حضرت مریم کا بیٹا ہوں، اور اپنے رب کی جانب سے تمہارے جانب نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ تعلیم لی اور یہ کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پوری امت پڑھو تو اپنے آپ کو ابن مریم کہتے رہے اور اللہ کا بندہ اور اس کا نبی کہتے رہے، لیکن بعد میں جب شیطان نے انسانوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا، چونکہ ابلیس ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو اپنی کوششیں جاری رکھا اس نے، اور بہکاتے 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 کہاں پہ کھڑا کر دیا کہ انہی کے ہی امتیوں نے اپنے ہی نبی کو خدا کا بیٹا معاذ اللہ کہہ دیا، اور پوری کے پوری قوم جنتی سے جہنم۔ جب یہ ماحول بن گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں پر رحم کیا، اور اس کا رحم کیا ہوا، اس کی رحمت کیا نازل ہوئی کہ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا، کیونکہ سب بکھر چکے تھے، شیطان کے فتنوں میں پھنس چکے تھے، شیطان نے اپنے جال میں مکمل طور پر پھنسا لیا تھا، وہ لوگ جو جنتی تھے سب کے سب جہنمی بن چکے تھے۔ رب نے پھر سے فضل کیا، رحم کیا، اور اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف آئے، اور اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو یہ کہہ کر کہ بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا، کوثر یعنی خیر کثیر جو ہم نے کسی کو نہیں دیا، اے محبوب وہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہی رب جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوئی چیز کوئی شے ایسی نہیں جو ہم نے آپ کو دی نہ ہو، کوئی ایسی فضیلت نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں جو آپ کو عطا نہ کیا ہو، سب کچھ عطا کیا، چاہے جس میدان میں کھڑے ہو جائے، اے حبیب تو یکتا ہے، اکیلا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ تیرے ہی پاس سب کچھ ہے، سب کچھ میں نے دیا۔ لیکن کیا ہم نہیں دیکھتے اس دور میں کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، اسی ذات کے لیے بہت سے ایسے سرکردے ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی سے اتنی محبت کرو، اتنی نہیں، انچی ٹیپ لے کر کھڑے ہیں کہ اتنی کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر اتنی کرو گے تو شرک ہو جائے گا، ہے نا؟ نبی کی تعریف اتنی کرو تو ٹھیک ہے، اگر اتنی کر دو گے تو شرک ہو جائے گا۔ یعنی شکوک اور شبہات کی گندگی ذہنوں میں ڈالنا تاکہ وہ دل میں اتر جائے، دل گندا ہو جائے گا تو محبت رہے گی نہیں، چونکہ شک یہ کیا ہے؟ گندگی ہے، انانیت گندگی ہے، حسد گندگی ہے،
بغض گندگی ہے، بڑائی کا سودا گندگی ہے، اور جب دل میں گندگی پیدا ہو جائے تو محبت آئے گی کہاں سے؟ چونکہ محبت کا تعلق کس چیز سے ہے جانتے ہو آپ؟ جب آپ محبت کرتے ہو تو پوچھا جائے کہ کتنی کرتے ہو تو کیا جواب دو؟ یہی کہو گے نا، دل سے کرتا ہے نا، دلی محبت ہے، تو میرے دل میں ہے، کہتے ہوئے نہیں کہتے ہو؟ تو محبت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، اور لالچ کا بھی تعلق دل سے، بغض کا بھی، انانیت کا بھی، تکبر کا بھی، حسد کا بھی، اس کا بھی تعلق دل سے۔ تو اگر ایک دل میں گندگی آ جائے تو وہاں پاکی نہیں آتی، اس لیے کہ پاکی اور گندگی ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ اپوزٹ رہیں گے، الگ الگ۔ ایک ہی وقت میں اس دل میں ایک ہی چیز رہے گی، یا تو گندگی رہے گی یا پاکی رہے گی۔ تو گندگی، انانیت، تکبر، حسد، ظلم، ضد، یہ سب گندگیاں ہیں۔ محبت پاکی ہے، تو جب یہ گندگی ہوگی دل میں تو محبت آئے گی کہاں؟ تو شیطان شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے تاکہ اس گندگی سے قلب گندا ہو۔ تبھی تو ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ نبی کی اتنی تعریف کرو اتنی نہیں، نبی سے اتنی محبت کرو اتنی نہیں، یہ ڈر پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ بنا سوچے سمجھے کہہ دیا، چونکہ انہیں دلیل نہیں دینی ہے، انہیں تو شک پیدا کرنا ہے، اور شک دور کرنے میں آدمی پھنس جاتا ہے، الجھا رہتا ہے۔ تو اب ذرا سوچو، اس ذات کے تعلق سے سوال کر رہے جسے رب نے خیر کثیر عطا کی، ہے نا؟ وہی رب جب اس دنیا کے بارے میں بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے کہتا کہہ دو، قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب، اے میرے پیارے، سب سے کہہ دیجئے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ وہی رب کہتا ہے، تو جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ تھوڑا ہے، اور جو نبی کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہی رب کہہ رہا ہے نا، خیر کثیر عطا کی، یہ وہی رب کہہ رہا ہے، اور وہی رب کہہ رہا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب قلیل ہے، کم ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو قلت والی ہے، قلیل ہے، کم ہے، کیا ہم نے اس کو جان لیا ہے؟ اس زمین کے نیچے کیا کیا ہے آپ نے جان لیا ہے؟ آسمانوں میں کیا کیا ہے آپ نے جان لیا ہے؟ ایک دریا کے اندر کیا کیا ہے جان لیا ہے؟ سمندر میں کیا کیا ہے جان لیا ہے؟ پہاڑوں میں کیا کیا ہے جان لیا ہے؟ ڈبوں میں کیا کیا اندر پڑا ہوا ہے جان لیا ہے؟ نہیں۔ تو جو قلیل ہے اسے تو ہم جان نہ پائے، جو کم ہے اسے تو جان نہ پائے، بات کر رہے ہیں اس کی جس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو زیادہ کو جاننا آسان ہے یا کم کو جاننا آسان ہے؟ بولو، کم کو جاننا آسان ہے نا، کہ اگر ایک بالٹی پانی ہو تو آپ سے پوچھا جائے اس میں پانی کتنا ہے تو آپ کہہ دو گے 20 لیٹر۔ اگر ٹنکی کو بالٹی 20 لیٹر کی تو 20 لیٹر کہہ دو گے۔ ایک بڑی سنٹیکس کی ٹنکی ہو، پوچھا جائے کتنا پانی، کا 500 لیٹر۔ لیکن یہ اندرا کینال میں کتنا پانی ہے یہ بتا پاؤ گے؟
بولو ابے ٹنکی بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ، جب تک وہ کینال سوکھے نا تب تک کیسے بتاؤ گے کہ کتنا پانی؟ بولو بتا لو گے نہیں نا؟ تو وہ کثرت ہے، تو کثرت کے بارے میں بتانا آسان نہیں ہے۔ علت کو بتانا آسان ہے، جو تمہارے گھر کی ٹنکی ہے کوئی پوچھے اس میں کتنا پانی تھا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب قلیل ہے۔ ہمیں قلیل جانا پائے تو کثرت کو کیا جانے، کثرت کو کیا جانے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہمیں یہاں سوال قائم نہیں کرنا، ہمیں محبت کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے نا، محبت کرنی ہے، اسی لیے نظام بن گیا۔ اسی نظام کے تحت آج میں تمہارے سامنے ہوں اور تم میرے سامنے، اور میرا سلوگن ہے نفرت کسی سے نہیں، محبت۔ یہ سنا ہے نا تم نے سبھی نے، یہی کہتا نا نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، تو ہم محبت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، تو بتاؤ بندگی نفرت سے ہوتی ہے یا محبت سے ہوتی ہے؟ بولو، تو جب پیدا ہی کیا ہے بندگی کے لیے تو گویا محبت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پیر اور مرید، پیر کون ہے؟ جو کثرت سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے پہلے تو یہ سمجھ لو پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ پیر کثرت سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹائٹ یہی سب سے تھوڑا سا ہونا چاہیے اسے۔ پیر اور مرید یہ ایک لفظ ہے، اب کتنا آپ نے سمجھا ہے یہ مجھے پتا نہیں، میں آج کوشش کرتا ہوں جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھا دیں۔ پیر محبوب ہے، کیا ہے؟ محبوب۔ اور مرید کون ہے؟ محب۔ محب کون ہوتا ہے؟ جو محبت کرنے والا، وہ کون کہلاتا ہے؟ محب۔ اور جس سے محبت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محبوب۔ تو بندہ شروعات یہاں سے کرتا ہے نا، فرائض و نوافل ادا کر لیے اور پھر پیر سے محبت، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیا پھر پیر سے محبت۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بار خاتون جنت بنت رسول، جگر گوشہ رسول، عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا 2 دن فاقے ہو چکے، حسنین کریمین کے چہرے مرجھانے لگے۔ تو خاتون جنت نے مولا علی سے کہا، اے علی، میری والدہ کی یہ چادر ہے جو وقت رخصتی جب میں تمہارے گھر آ رہی تھی تو بابا نے مجھے دیا تھا، یہ میری ماں کی چادر ہے، لیکن اب گھر میں کچھ ہے نہیں، تو یہ چادر بازار میں لے جائیں اور فروخت کر دیں، اور جو بھی جو ملے اسے لے آئیں تاکہ ہم آٹا بنا کے بچوں کے لیے روٹی بنائیں۔ 2 دن ہو گیا، ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن حسن اور حسین چھوٹے ہیں، اب ان کے چہرے پر بھوک کے آثار نظر آنے لگے ہیں، ان کے چہرے مرجھانے لگے، تو آپ جائیں اور لے کر آ جائیں۔ تو حضرت مولا علی بازار گئے، تو جب بازار میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، علی یہ اونٹ دیکھو، وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے، تو کہتا ہے علی اس اونٹ کو دیکھو،
تو مولا علی نے جب اونٹ کو دیکھا کہا بڑا خوبصورت اونٹ ہے، بڑا تندرست ہے، بھرا ہوا جسم ہے، بڑا پیارا ہے، بہت اچھا ہے۔ کہ علی خریدو گے؟ یا تو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے، اونٹ کہاں سے خریدے؟ تو مولا علی نے فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ اونٹ والا کہتا ہے نہیں، میں چاہتا ہوں علی تم خرید، علی تم اسے خرید۔ کہا نہیں خرید سکتا۔ تو بیچنے والا کہتا ہے کہ علی میں ابھی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں تم سے، تم اونٹ لے لو، پیسے جب ہوں گے تب دے دینا۔ اب تو بہت اچھا سودا ہو گیا کہ پیسے نہیں دینے، پیسے ہی تو نہیں تھے، جس کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اونٹ تو پسند آ گیا ہے، پیسے ہی نہیں ہے اس لیے نہیں خرید رہے۔ اب سودا ایسا ہو گیا جب آ جائیں گے تب دے دینا، تو کوئی شرط نہیں لگائی اس نے، جب آ جائے تو آپ نے اس اونٹ کی مہار کو پکڑ لیا۔ اب چونکہ جو کا مسئلہ ہے، ابھی تو فروخت کرنا ہے، چادر کو جو لینا ہے۔ تو جب وہ اگلی گلی میں پہنچے بازار کی، تو دیکھا ایک شخص سامنے آتا ہے، مولا علی کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے اے علی بڑا خوبصورت اونٹ ہے۔ کہاں؟ کہا بیچو گے؟ تو نے سوال کرے بیچو گے؟ تو مولا علی خاموش، ان کی خاموشی کو اس نے سمجھا انکار، تو اس نے پٹ سے کہا اے علی میں 600 میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، مجھے دے دو۔ اور بیچنے والے نے جو علی کو کہا اے علی تم اس اونٹ کو لے لو، جب بھی پیسے آئے دے دینا، میں تمہیں 300 میں دیتا ہوں۔ تو 300 میں خریدا، پیسہ بھی ابھی نہیں دیا، چکے مانگا ہی نہیں اس نے۔ اور اگلی گلی میں جب پہنچے تو خریدار مل گیا، وہ کہتا میں علی وہ 600 روپیہ دوں گا، مجھے دے دو، اونٹ بہت پسند آ گیا۔ تو مولا علی نے مہار اونٹ کی اس کو دے دی اور اس نے 600 دے دیے۔ اب آپ بتاؤ کوئی سودا آپ کرو، اب یہاں سے مولا علی کے عمل سے، ان کے کردار سے جو ہمیں تعلیم مل رہی ہے، تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالنا۔ یہ سمجھتے تھے مولا علی کے ہاتھ میں اب 600 روپے، اگر تم یہاں ہوتے اس جگہ پر کہ گھر سے نکلے ہو اپنے بچوں کی 2 روٹی کا انتظام کرنے اور بیچ کر کچھ خریدنا ہے، اب تمہارے ہاتھ میں 600 آ گئے، تم کیا کرو گے؟ تم اللہ خریدو گے؟ بولو تھوڑی سی تقریر کر لو نا، کیا حرج ہے؟ کوئی موقع تھوڑی دیتا ہے، نہیں دیتا ہوں بھائی۔ بولو تم کیا کرو گے؟ جا کے خریدو گے جس کام سے نکلے تھے؟ ہے کوئی شک؟ یہی کرو گے یا کوئی اور کچھ اور کرو گے؟ ٹھیک، پھر وہ غلہ لے کے چلے جاؤ گے گھر، لیکن علی نے نہیں، علی نے نہیں۔ جیسے ہی ہاتھ میں 600 آئے تو اس بیچنے والے کو تلاش کرنا شروع کیا، اس بیچنے والے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تو ادھر ادھر جب تلاش کیا تو وہ دکھ گیا، جیسے ہی دکھا تو مولا علی نے کہا کہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، میں تمہیں کو تلاش کر رہا تھا، یہ لو اپنے 300 روپے۔ اس نے 300 لیا اور چلا گیا۔ اب بچے 300، اس میں انہوں نے سامان خریدا جو ضرورت تھی گھر کی، سامان لے کر اپنے گھر گئے، خاتون جنت کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کیا کرتے؟ سامان خرید لیا، ضرورت کا سامان خرید لیا، آپ گھر پہنچے تو جب گھر پہنچے سامان دے دیا گھر میں، پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ آپ کرتے کیا؟ سامان لے کے جا کے پھر آپ لیٹ جاتے یا اپنے دروازے پہ کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے، یہی کرتے نا؟ بولو کوئی شک نہیں نا؟ یہی کرتے، اور مولا علی نے نہیں کی۔ یہاں بھی سبق دے رہے ہیں، یہاں بھی سبق دے رہے ہیں۔ پہلا سبق کیا آیا کہ جب تمہارے ہاتھوں میں پیسے آئیں تو سب سے پہلے تم اپنا قرض ادا کرو۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ سب سے پہلے قرض ادا کرو، اور جب قرض ادا ہو جائے تو اپنے گھر کی ضرورت پوری کرو۔ تو مولا علی نے کیا کیا؟ پہلے قرض ادا کیا، پھر گھر کی ضرورت پوری کی،
پھر لیٹے نہیں، یہ بھی دیکھیں، لیٹے نہیں، اب جو ذمہ داری ہے وہ کیا، چونکہ گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ بھی اللہ کی جانب سے یہ ذمہ داری ہے، تو اللہ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو پورا کر لیا۔ پھر علی نے کیا کیا؟ سیدھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہاں پہنچے؟ سرکار کی بارگاہ میں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار مسکرائے، کہے علی بڑا اچھا سودا کیا تم نے، بڑا اچھا سودا کیا۔ تم جانتے ہو اونٹ بیچنے والا کون تھا؟ تو مولا علی نے فرمایا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو جو کثرت سے جڑ جاتا ہے نا اس کا جواب یہی ہوتا ہے، جو جس کا جڑاؤ کثرت سے ہے، چونکہ کثرت والے کون ہیں؟ نبی، اور نبی سے جڑے ہوئے علی، تبھی یہ جواب آیا اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ اور جو کثرت سے دور ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جانے رسول نہ جانے، معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے، چونکہ یہ شیطان ذہن کے اندر ڈالتا ہے، وہ اپنی طبیعت کو شریعت بنا کر لوگوں کے درمیان ڈالتا اور ایک عقیدہ بنتا، ٹھیک ہے، اور انسان اپنے نبی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھو علی نے ہمیں کیا سبق دے دیا؟ جب تم دنیاوی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ تو محبت کے سلسلے کو جاری کرو، ہے نا، نبی کا ذکر کرو، نبی کی محفل میں بیٹھو، ٹھیک ہے، بارگاہ رب العزت میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ علی نے ہمیں مجاز دے دیا، جب ہم اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کر لیں تو پھر ہمیں یہ کرنا چونکہ ہم محبت ہی کے لیے پیدا کیے۔ تو نبی مسکرائے، کہا علی بڑا اچھا سودا کیا، تم جانتے ہو بیچنے والا کون تھا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ کہا اور خریدنے والا کون تھا جانتے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو نبی فرماتے ہیں علی جس نے اونٹ بیچا تھا وہ جبرائیل تھے۔ وہ کون تھے؟ جبرائیل تھے۔ اور جس نے اونٹ خریدا ہے وہ بھی کوئی اور نہیں، جبرائیل تھے۔ تو بیچنے والے بھی جبرائیل تھے، خریدنے والے بھی جبرائیل، کیونکہ اللہ کو یہ منظور نہ تھا، اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جو چادر نبی کی پسندیدہ بیوی کے تن سے لگ گئی ہو، جس کو نبی پسند کرتے ہو، جس چادر سے نبی محبت کرتے ہو، اسی محبت کے ساتھ اپنی محبت جس بیٹی سے جتنی محبت نبی کو، محبت کے ساتھ اس چادر کو اپنی بیٹی کو دیا، تو اللہ کی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ چادر کسی غیر کے پاس ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر اونٹ بکوا بھی دیا، اونٹ خریدوا بھی دیا، اور ضرورت پوری بھی کروا دی۔ برادران ملت اسلامیہ، محبت کرنا سیکھو، محبت کرو گے تو رب بار بار کہتا ہے میں نے مثالیں رکھ دی، کیوں نہیں غور کرتے اور کیوں نہیں فکر کرتے؟ دیکھو مولا علی کے تعلق سے اس واقعے سے اللہ نے ایک مثال رکھی، اور ہمیں سبق کیا ملا کہ جب ہمارے پاس پیسے آ جائے تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ اپنے قرض کی ادائیگی۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنا، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا، اس کو جانا، اس کو جانا۔ دیکھو برادران ملت اسلامی، پیر اور مرید جہاں میں نے چھوڑ دیا تھا، مرید محب اور پیر محبوب، ہے نا؟ مرید محبت کرنے والا، اور پیر کون ہے؟ جس سے محبت ہے۔
شروعات یہاں سے ہوئی، اور مرید محبت کرتے کرتے آگے بڑھتا جاتا ہے اپنی محبت میں، اپنے دل میں اپنے پیر کی محبت بڑھاتا جاتا ہے، اور یہاں تک اولیاء کرام کا فرمان ہے کہ جب مرید آئینہ دیکھتا ہے تو اسے اپنی شکل نظر نہیں آتی، اپنے پیر کی شکل نظر آتی۔ جب محبت کی راہ میں ایک مرید ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، صرف اپنا شیخ نظر آتا ہے۔ تو جانتے ہو تصویر بدل جاتی ہے، پھر تصویر کیا بن جاتی ہے؟ پیر محب ہو جاتا ہے اور مرید محبوب بن جاتا ہے۔ اب تصویر بدل گئی، پہلے مرید محب تھا، وہ محبت کر رہا تھا اپنے پیر سے، لیکن ترقی کر کے جب مرید اپنے آپ کو اس لائق بنا لیتا ہے تو تصویر بدل جاتی ہے، اب مرید کو پیر دیکھتا رہتا ہے۔ تو ایک پیر کے بہت سے مرید، ہر مرید کی نگاہ پیر کی طرف، لیکن پیر کی نگاہ کس کی طرف؟ پیر کی نگاہ کس کی طرف؟ اس مرید کی طرف جو محبوب بن جاتا ہے، جو محبوب بن جاتا ہے۔ اسی لیے سیسترا میں کہا گیا مرید سے ہمیں مراد بننا ہے، کس کی؟ اپنے پیر۔ اور جب بندہ اس منزل کو طے کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ابھی محبت کر رہا تھا، اب وہ عاشق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عاشق۔ اب یہ دوسری منزل شروع ہوئی، بندہ عاشق اور معشوق کون؟ بندہ عاشق اور معشوق نبی۔ اب یہاں سے معاملہ آگے بڑھا، اب وہ محبوب بن گیا، اپنے شیخ کا محبوب بن گیا۔ اب شیخ نے آگے بڑھا دیا، شیخ نے آگے بڑھا دیا، اور بڑھا تو وہ عاشق ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اب نبی معشوق، امتی عاشق، امتی عاشق، نبی معشوق، ہر وقت انہی کا ہی تصور، انہی کا ہی خیال، ٹھیک ہے۔ اور جب بندہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس وقت اسے کوئی خیال نہیں رہ جاتا، اگر رہتا تو صرف نبی 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 نبی، یہ اس کی اونچائی ہے، یہ اکمالیت ہے۔ اور جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے، یہاں بھی تصویر بدل جاتی ہے، یہاں بھی تصویر بدل جاتی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ نبی عاشق ہو گئے اور بندہ معشوق ہو گیا، بندہ معشوق ہو گیا۔ یہی وجہ ہے دوست کہ صدیق اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اعظم آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ اچھا کسی کو نہیں دیکھا، آپ تو سب سے حسین ہیں، دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے میرے آقا جیسے آپ ہیں، جیسے آپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ عاشق کی گولی، ٹھیک ہے۔ اور اسی وقت ابو جہل کو تو نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے دین خود تعریف کیا، تو صدیق اعظم کی نبی نے کیا تعریف کی؟ ایسے دین، اے میرے محبوب ٹھیک کہتے ہیں۔ اسی میں آیا ابو جہل، اس نے اس کا جسٹ الٹا بولنا شروع کیا، وہ جملے میں زبان سے بھی نہیں نکال سکتا، یعنی نبی کی حجو، آپ کی شکل و صورت کی مذاق اڑایا، وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا اس شکل و صورت کی، جسے صدیق اعظم یہ کہہ رہے کہ ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ابو جہل آیا الٹا کہہ رہا، تو سرکار فرماتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھو، ابو جہل برائی کر رہا، سرکار کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہو، صدیق اعظم تعریف کر رہے ہیں، سرکار کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہو۔ اب دونوں باتیں ٹھیک کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ بات تو ایک ہی ذات کی ہے نا،
ذات تو ایک ہی ہے نا، نبی کی ذات۔ اب دو باتیں اسی ذات کے تعلق سے کہی جائے تو ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ جسٹ الٹی۔ ابو جہل بھی چلا گیا اپنا بکواس کر کے، اب نبی نے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تو صحابہ کی جماعت ان کا یا رسول اللہ اس نے برائی کی، آپ نے کہا ٹھیک کی، صدیق نے جو ہے تعریف کی، آپ نے کہا ٹھیک، کہنا دونوں باتیں صحیح، دونوں باتیں صحیح یا رسول اللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں المومن معراج المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو میرا صدیق جب سامنے آیا اس نے اپنے آپ کو دیکھا، جب میرے سامنے آیا تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا، میرا صدیق پیارا ہے اس لیے تو اس نے خوب تعریف کی، میرا صدیق پیارا ہے اس نے تعریف کیا۔ صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ، کہ میرا صدیق پیارا ہے تو اس نے جو دیکھا وہی تو بولا، اسی لیے تو میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو۔ اور جب ابو جہل آیا اس نے بدتمیزیاں کی، گستاخیاں کی، تو میں تو آئینہ ہوں ہی، تو جب میرے سامنے آیا تو اس نے قریب صورت دیکھی، بدنما شکل دیکھی، بھیانک شکل دیکھی، جو سچائی تھی تو جو اس نے دیکھا وہ بولا، جو صدیق نے دیکھا صدیق بولا۔ اس لیے میں نے کہا تم بھی یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک۔ تو برادران ملت اسلامی، عاشق بننا پڑتا ہے، پھر معشوق، عاشق و معشوق کا معاملہ ہی جب یہاں بھی تصویر بدل جاتی ہے۔ جب بندہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی عاشق ہو جاتا ہے اور بندہ معشوق ہو جاتا ہے۔ سبھی تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کے محبوب، یہ ہمارے نبی کے محبوب ہیں، حسنین کریمین نبی کے محبوب ہیں، صدیق اعظم نبی کے محبوب ہیں، فاروق اعظم نبی کے محبوب ہیں، حضرت عثمان غنی نبی کے محبوب ہیں، مولائے کائنات نبی کے محبوب ہیں، خاتون جنت نبی کے محبوب ہیں۔ برادران ملت اسلامی، بس یہیں تک ہمیں پہنچنا ہے، یہیں نبی اور جب ہم نبی تک پہنچ جاتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو جو اس کے حبیب کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو ڈائریکٹلی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بندے کو تو جب نبی کا محبوب بننا، جیسے ہی نبی کا محبوب بنا، امتی نبی کا محبوب بنا تو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کوئی بندہ خود سے اپنے رب کا محبوب نہیں بن سکتا، لاکھ کوشش بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ کسے چاہتا ہے جو اس کے حبیب کا محبوب بن جائے، وہی اللہ کا، وہی اللہ کا۔ اور جب اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو فضل کرتا ہے رب، فضل کرتا ہے، دینے والا رب ہے۔ دیکھو کوئی انسان دے گا تو کبھی بیشی ہوگا، وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا، لیکن جب رب دیتا ہے تو اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، اس کی طاقت، اس کی تو کوئی انتہائی نہیں، دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، الگ الگ انداز میں، کوئی راستہ نہیں چھوڑتا ادھر سے عطا نہ کر، کوئی راستے نہیں ادھر سے وہ عطا نہ کرے۔ تو برادران ملت اسلامیہ جب دیتا ہے تو اس انداز میں دیتا ہے کہ علم ہو، نے کہا نا یہ قلیل ہے یہ دنیا، لیکن جب دیا رب نے تو اللہ کے رسول کے محبوب بن گئے علی، تو جیسے ہی محبوب بنے رب نے کیا کیا عطا کر دیا کہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے سلونی
پوچھو مجھ سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یہ مقام کیونکہ رب ہے۔ ٹھیک ہے، جب بندہ نبی کا محبوب بن جاتا ہے اسی بندے کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب اپنا محبوب بناتا ہے تو وہی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اس دنیا کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیتا، وہی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی میرا غوث شیخ عبدالقادر جیلانی جب نبی نے انہیں اپنا محبوب بنایا تو رب نے محبوب بنا کر وہ عطا کیا کہ وہی محبوب بندہ بولتا ہے اس زمین کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی جڑ گئے کس چیز سے؟ کثرت سے، قلت سے نکل گئے، جڑے کثرت سے۔ جب کثرت سے بندہ جڑتا ہے تو پھر یہ بولی بولتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سید اشرف جہانگیر سمنانی بادشاہ ہیں، لیکن جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ خدمت کیا، وہ محبت کیا، ایسی محبت۔ شیخ اپنی جگہ پر، شیخ کا معاملہ کیا ہے؟ جعل رسول ہے، ادب کر رہے، کوئی ذمہ داری نہیں دے رہے، لیکن مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کبھی نہیں دیکھتے کہ میں سید ہوں، وہ تو صرف جب بھی دیکھتے تو یہی دیکھتے میں اپنے پیر کی بارگاہ میں ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ ان کے دیکھنے کا انداز الگ، پیر کے دیکھنے کا انداز الگ۔ یہی وجہ ہے کہ جب لنگر خانے کی لکڑیاں کاٹنے کے لیے خانقاہ میں مریدوں کی ذمہ داری لگی، مرید کون ہے؟ خدمت گار ہے۔ مرید کون ہے؟ اولاد ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ برادران ملت اسلامیہ، تو شیخ علاء الحق بندوی کی خانقاہ کی ذمہ داری کچھ مریدوں کی یہ تھی کہ جنگل سے لکڑی کاٹ کے لائے تاکہ لنگر بنے۔ تو جب لکڑی کاٹنے کے لیے جاتے تو مخدوم پاک بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، سختی سے منع تھا کہ سید اشرف سے کوئی کام نہیں کیا جائے، لیکن یہ پیچھے پیچھے چلے جاتے اور جا کے وہاں ان لوگوں کو بیٹھال دیتے، پھر لکڑیاں کاٹتے، گٹھر بناتے اور پھر ان لوگوں سے کہتے میرے سر پہ رکھ دو، اپنے سر پہ رکھتے اور خانقاہ پہنچنے سے پہلے وہ گٹھر ان مریدوں کے سر پہ رکھ دیتے اور نذرانہ پیش کرتے، انہیں مریدوں کو نذرانہ پیش کرتے شکرانے کے طور پر کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اپنی خانقاہ کی خدمت کا موقع دے دیا، مجھے میرے شیخ کی خدمت کا موقع دیا، اس کے لیے نذرانے پیش کرتے اور پھر جب آتے تو اپنے خانقاہ کے گیٹ کے اوپر داہنا گال رکھ دیتے اور پھر خانقاہ میں داخل ہوتے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، شروعات یہاں سے ہوئی، پھر کیا ہوا؟ اپنے شیخ کے محبوب بنے، اور جب شیخ کے محبوب بنے تو شیخ پریشان ہے، اس بات کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اے پروردگار عالم، میں اپنے اس مرید کو لقب دینا چاہتا ہوں، میں اپنے اس مرید کو لقب دینا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے دے، میری مدد فرما۔ تو ایک دن حجرے کے اندر شیخ علاء الحق بندوی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک در و دیوار سے آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اور اسی دن سے آپ کا لقب ہو گیا اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب شیخ کے محبوب بن گئے تو پھر آگے بات بڑھی،
آگے بڑھی، عاشق ہو گئے، معشوق نبی، پھر آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہوا؟ نبی عاشق ہو گئے، یہ معشوق بنے، یعنی محبوب بن گئے، تو فوراً رب نے اپنا محبوب بنا لیا، اور جب رب نے اپنا محبوب بنا لیا تو مخدوم سمنہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کا نظام میرے رب نے میرے نظام میں دے دیا ہے، کہ اب وہ ایک وقت ایک بندہ نہیں، اپنے رب کا محبوب بن چکا ہے، اپنے رب کا محبوب بن چکا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ تمام لوگ جو دنیا میں آئے کس لیے آئے؟ نبی آئے، اہل بیت اطہار کا وجود، صحابہ رسول کا وجود، ان لوگوں نے پوری زندگی کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ، نعمتیں عطا کی، آسانیاں پیدا فرمائی۔ تو برادران ملت اسلامیہ پریشان مت ہو، راہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر کس کس انداز میں دیتا ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر ایک چیز بیان کر دوں، آج یہ حقیر تمہارے سامنے ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اولاد غوث اعظم، یہ سچ ہے، نسب ہے میرا، وہ غلام مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سبنانی کا، یہ قسمت ہے میری، ٹھیک ہے نا، یہ قسمت ہے میری، لیکن دیکھو رب کا فضل، یہ کرم ہے۔ آج تم جس کے سامنے بیٹھے ہو، میں چھٹواں ہوں جس نے غوث پاک کو دیکھا ہے، میں چھٹویں پیڑھی ہوں جس نے غوث پاک کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا، اب ایسی پہ آتا، میں نے دیکھا تو سرکار غوث اعظم ایک بار فرمایا جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والے کو 7 بار فرمایا اور کہا جنتی، جنتی۔ تو میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، سرکار کلا، ایک سرکار کلا نے اپنے مرشد کو دیکھا، شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی، کیا ہوا؟ 2 انہوں نے حضرت امیر کابلی کو دیکھا، 3 انہوں نے ملا خدرام پوری کو دیکھا، 4 اور انہوں نے دیکھا منور الہ آبادی، 5 اور انہوں نے غوث اعظم کو دیکھا، اور ایک ترتیب کے مطابق حضرت شاہ دولہ بھی ایک نام آئے گا، ایک نسبت سے چھٹا ہوں اور ایک نسبت سے 7واں ہوں، ایک نسبت سے جس میں چھٹا ہوں تم 7ویں ہو، جس میں 7واں ہوں تم 8ویں۔ جسے نعمت کے طور پر بتایا، اس لیے کہ جب رب نوازتا ہے تو کوئی دروازے نہیں چھوڑتا جدھر سے نوازے۔ مصافحہ کرو گے، یہ سید محمد اشرف سے مصافحہ خالی نہیں ہوگا، مصافحہ کرو گے، 8ویں واسطہ ہے نبی سے مصافحہ کرنا، 8واں واسطہ ہے نبی سے مصافحہ۔ جی حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ بعد غوث اعظم عرب کی سرزمین پر سب سے مشہور اور معروف ولی گزرے ہیں جو غوث پاک کے دور میں ہیں، دونوں ہم عصر ہیں ایک ہی وقت میں۔ تو کچھ ناقبت اندیشوں نے، کچھ بغض اور عناد رکھنے والوں نے، اور جب بغض پیدا ہو جائے نا، حسد پیدا ہو جائے تو ایسی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ سید نہیں، حضرت سید احمد رفاعی، انہیں رنج ہوا، تکلیف پہنچی، اور جب تکلیف پہنچی تو پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ۔ تو سرکار غوث اعظم اس بات کی روایت ہے، کوئی ہلکی پھلکی سند نہیں ہے، بہت مضبوط سند ہے۔ تو غوث پاک بھی وہاں، تو یہ گئے وہاں، حاضری دیا، کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں؟ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اگر بیٹا نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں، اگر میں بیٹا ہوں تو میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بیٹا ہوں تو مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔
تو غوث اعظم فرماتے ہیں ایک دو نہیں 70,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے ہاتھ باہر آیا، حضرت سید احمد رفاعی نے مصافحہ کیا، سید احمد رفاعی سے حضرت شیخ سعدی نے کیا، آپ کے مرید و خلیفہ کتنے ہوئے؟ حضرت سید احمد رفاعی ایک، سید احمد رفاعی کے خلیفہ حضرت شیخ سعدی دو، حضرت شیخ سعدی کے مرید و خلیفہ منور الہ آبادی تین، پھر ان کے مرید و خلیفہ امیر کابلی، ان کے مرید و خلیفہ ملا خون، اور ان کے مرید و خلیفہ ان کے خلیفہ سید شاہ علی حسین اعلی حضرت شفیع، اور ان کے مرید و خلیفہ سرکار کلا، اور سرکار کلا کا مرید 8 واسطوں سے میں بھی رب نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ 8 واسطوں سے میں نے بھی نبی کا مصافحہ کیا ہے، اور 9 واسطے سے تمہارا ہو جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، خوب کرتا ہے، خوب نوازتا ہے، اور بندوں نے اپنے دامنوں کو سمیٹ لیا ہے، انہوں نے اپنے دامنوں کو سمیٹ لیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں نے جیسا کہا محبت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، محبت کا تعلق یہاں سے ہے نا۔ آپ کسی کو اپنا محبوب بنا لو، کسی سے تو محبت کرتے ہو، وہ کون ہے؟ تمہارا محبوب۔ اگر تمہارا محبوب تم سے یہ کہے کہ آج شام کو لوٹتے وقت آنا تو یہ لیتے آنا، تو لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ بولو، لاؤ گے نا، ہے نا؟ اور اگر نہ لاؤ تو کیا آپ محبت کرنے والے کہلاؤ گے؟ ہاں، بس آخری محب کہلاؤ گے؟ نہیں۔ ہاں، محبت کرنے والے کہلاؤ گے؟ نہیں، کیونکہ محبوب نے کہا۔ اور اسی جہاں پہ کوئی دوسرا ہو وہ یہ کہے یار ہم نے کہا تھا یہ چیز لیا تو نہیں لائے، ہم نے کہا تھا یہ چیز لیا تو نہیں لائے، اور اس نے کہہ دیا تو لے آئے، یہ جی بات سمجھ لو۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو پریشان ہو جاؤ گے، یار یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا دوست ہے۔ نہیں، دوست تو ہے پر ایک محبوب بھی ہے نا۔ تو جواب تو بڑا سیدھا سیدھا ہے کہ ہاں بھائی دوست تو ہیں ہم لوگ، پر دوست یہ محبوب ہے اور تو نہیں۔ محبوب نے کہا تھا نا تو میں لے آیا۔ اگر تمہارا محبوب یہ کہے کہ سورج جب اگے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں، اور جب دن اوپر ہو کے تھوڑا ڈھلنے لگے تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دیکھوں، اور جب سورج ڈھلنے لگے نیچے کی طرف آ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دیکھوں، اور جب دن ڈھل جائے گھر تم پہنچ جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دیکھوں، اور جب تم سونے لگو تو سونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم کو دیکھوں۔ بتاؤ اپنے اس محبوب کی خواہش پوری کرو گے کہ نہیں؟ اور اگر نہ کرو تو محبت والے ہو یا نہیں؟ پکا کوئی شک شبہ تو نہیں؟ تو برادر یہی بات سمجھنے کی تھی، یہی بات سمجھنے تھی، یہی بات آپ سمجھنے کی ہے۔ ارے جسے تم نے محبوب بنایا ہے، جس کے تم عاشق ہو جو تمہارا معشوق ہے، جس کے تم محب ہو جو تمہارا محبوب ہے، بحیثیت پیر، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں پڑھتا تو مت پڑھو، وہ پڑھتا ہے تو تم نے کیوں چھوڑ دو؟ وہ تو 5 وقت پڑھ رہا ہے نا، اور چاہتا ہے ہر مرید سے کہ تو میرے رب کے سامنے کھڑا ہو، یہ تو محبوب کی اچھا ہے نا۔ تو کیسے محب ہو جو اس اچھا کو پوری نہیں کر رہے؟ کیسے عاشق ہو کہ اپنے معشوق کو آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دینا چاہتے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو ہمارے نبی نے پسند کیا ہے۔ تو کیسے عاشق ہو دوست کہ اپنے معشوق کی بات اور اس کی پسند کو اختیار نہیں کرتے؟ تو کیسے محبوب ہو تو
کیسے محبوب بنو گے؟ وہ رب جس نے تمام نعمتیں ہمیں عطا کی، کیا اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں خوب عطا کروں گا، پر شکر ادا کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو، میرا نام لیتے رہو، اپنے قلب کو صاف رکھو، پاک رکھو، اور کہیں نفرت مت پھیلاؤ، نفرتوں سے دور ہو، اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، پڑھاؤ، انہیں اکٹھا کرو پڑھنے کے لیے، تعلیم دلواؤ، تاکہ یہ اپنے گھر کو بھی بہتر بنائے، اپنے گاؤں کو بہتر بنائے، اپنے اسٹیٹ کو بہتر بنائے، اور اپنے ملک کو بہتر بنائے، کیونکہ اس ملک کے لیے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس ملک کی سرکشا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ملک کی ترقی میں حصہ لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح جیسے اپنے گھر کی ترقی کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حصہ ہونا چاہیے، اسی طرح اس ملک کی ترقی میں بھی ہمارا حصہ کب ہوگا؟ جب تم تعلیم یافتہ ہوگے، پڑھے لکھے ہوگے۔ یہی ماحول پیدا کرنے کے لیے پچھلے 22 سالوں سے تمہارے درمیان یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تعلیمی معیار کو بڑھایا جائے، اسکول اور کالج کھولے جائیں، لوگوں کے بہتر انداز میں تربیت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط آدمی تمہارے ٹچ میں آ جائے اور تمہارا استعمال غلط کر دے، اور جو غلط تمہارے ٹچ میں آ گیا، جو ہمارے نوجوان غلط لوگوں کے ٹچ میں چلے گئے تو وہ چٹا کھانے والے بن گئے، وہ نشیڑی بن گئے، کیونکہ غلط کی صحبت اختیار کر لی۔ آج ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی بچانا ہے، تو اس نوجوانوں کو بچانے کے لیے اس تحریک کا ایک حصہ ہے کہ علی ضیاء اللہ مشائخ گولڈ یوتھ ونگ قائم کیا، تاکہ سارے نوجوانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم چٹا پینے کے لیے نہیں آئے ہو، تم اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لینے آئے، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے آئے، شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہو، غریبوں کی مدد کرنے والے آئے ہو، کمزوروں کا سہارا بننا تمہاری ذمہ داری ہے، نہ کہ چٹا پینا تمہاری ذمہ داری ہے، گالی گلوچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، آوارگی کرنا تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری کچھ اور ہے۔ تعلیم حاصل کرو تاکہ یہاں کا معاشرہ اچھا ہو، محبت کا ماحول ہو، اگر کوئی غلط بات بھی کہہ دے تو صبر کر لو، صبر کر لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم بتاؤ گالی کا جواب گالی دینا چاہو گے یا صبر کر کے اپنے رب کا ساتھ چاہو گے؟ تو جب رب کا ساتھ دو گے تو وہی رب کہتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک میں ہوں، ہمیں تو صبر کرنا ہے، دینے والا جس کو جو دے دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت، تو اس کی مرضی ہے، ہمارا کام تو ہے صبر، ہمارا کام تو ہے محبت کرنا اور محبت کے پیغام کو عام کرنا۔ تو برادران ملت اسلامی اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ذہن سازی کرو، تیار کرو، برکت بودلہ یہاں موجود ہے، راجستان علی ضیاء اللہ مشائخ گولڈ یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے، یہ ہر جگہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ہر گاؤں کی یوتھ ونگ تیار کر رہا ہے، تاکہ ہم ان نوجوانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس کرائیں، وہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پڑھنے کا جذبہ دلائیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو بہتر کریں اور دوسروں کو دعوت دیں، کیونکہ ہم یہاں دعوت کے لیے نہیں آئے ہیں، دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، دعوت دینے کے لیے ہمارا کام ہے دعوت دینا۔ اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو رب کا فرمان ہے کہ تم کو جو میں نے ذمہ داری دی ہے دعوت دینے کی، تم نے اگر یہ دینا چھوڑ دیا تو میں تمہیں بدل دوں گا دوسری قوم سے، میں تمہیں دوسری قوم سے بدل دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آؤں گا، تم چاہے کر بھی اس پر فتح نہیں حاصل کر سکتے، تم چاہے کر بھی نہیں کر سکتے۔ آؤ متحد ہو کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، یہ الگ الگ نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے ہمیں منظم ہونا پڑے گا، تنظیم کی ضرورت ہے، تنظیم بنا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے 16-17 اسٹیٹ میں کام کر رہی ہے،
اب یہاں پہ برکت بودلہ کو نوجوان کی ہم نے ذمہ داری دی ہے، سینئر کی ذمہ داری قاری ابوالفتح صاحب کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے لوگوں کو ان کے ساتھ جڑنا ہے اور نوجوانوں کو ان کے ساتھ جڑنا ہے۔ بولو تیار ہو؟ اتنا ہی سر جتنی دیر سے بولا ہے ٹائم بھی کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 12 بجے کا ٹائم تھا، 12 بجے میں مجھے ختم کرنا بھی 5 منٹ بچا ہے پورا، ٹھیک ہے نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ محبت کرو، افواہوں سے بچو، شکوک و شبہات کی گندگی سے اپنے قلب کو نکالو۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے اور شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننے کا تمہیں سمجھ موجود ہے، اس کا استعمال کرو گے سچ دکھنے لگے گا، اللہ سے مدد کرو سچائی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ ہم سب کا پیدائشی حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی کے راستے پہ جگائیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اسی نظام کی پیروی کرتے ہوئے میرے خاندان نے ہر جگہ پر یہی کیا ہے۔ بہار کے اندر ابھی میں آیا ہوں، 1 ہفتہ پہلے وہاں تھا، نارتھ بنگال، 150 مدرسے اشرفیہ اظہار العلوم جو حضور شیخ اعظم نے قائم کیا، آج بھی وہ وہیں ہے۔ نہ میرے ابا زمین سمیت اٹھا کے لے آئے کہ چوچا، اور نہ ہم بھائیوں نے اس کو لگا کے جو ہے سوچا ہے اٹھا کے لے آیا، جہاں بنایا ہے وہیں ہے اور وہیں کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور تعلیمی ادارے قائم ہیں تو جیسے بھی لگا کے چوچا نہیں لے جاؤں گا، یہی چھوڑ جاؤں گا تمہارے ہی بچوں کے لیے، تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان جو لین دین ہے بس ایک ہی لین دین ہے۔ بولو یہ سودا کرو گے؟ بولو سب بنا جانے ہونا تو یہی چاہیے، اتنا اعتماد تو ہونا چاہیے، ایک ہی لین دین تم سے کرنا چاہیے، تم سے محبت چاہتا ہوں، تم کو محبت دینا چاہتا ہوں، یہی چاہیے۔ یہ کرنسی تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن دوست یہ محبت میں تمہیں دیتا ہوں اور تم سے امید کرتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو گے، محبت تمہیں دنیا بھی بہتر بنائے گی اور یہی محبت تمہاری آخرت کو بھی بہتر بنائے گی، کیونکہ نہ میں یہاں تمہیں چھوڑنے والا، بڑا ضدی ہوں، بڑا ضدی ہوں، جب کسی کو پکڑتا ہوں تو چھوڑتا نہیں۔ اب تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ پکڑ چھوڑ والے؟ میں نے اپنی تو بتا دی، میری تو پسند یہی ہے جسے پکڑ لیا پھر چھوڑا نہیں۔ اب تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ دیو بیٹے میں مضبوطی سے رہنا، اچھی چیز کی ضد ہونی چاہیے، تو محبت کی ضد تو بہت اچھی چیز ہے، تو تمہیں پکڑ لیا تو چھوڑنے والا نہیں، نہ یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا۔ برادران ملت کیوں؟ کیونکہ میں جس کا غلام ہوں اس نے نہ یہاں چھوڑا نہ وہاں چھوڑا، جو نعمتیں اس تک پہنچی اس نے نعمتیں اپنے پاس نہیں رکھی سے مجھے بھی تو دی۔ اگر آج میں نواں مسافہ کرنے والا ہوں تو یہ نعمت مجھے ملی کیسے؟ میرے پیر سے۔ اگر میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھنے والا 6واں اور 7واں بنا ہوں تو یہ نعمت کس سے ملی؟ مجھے میرے پیر سے۔ برادران ملت اسلامیہ جب اس نے نہیں چھوڑا تو میں کیسے چھوڑوں؟ میں کیسے چھوڑوں؟ یہ ہے علی ابوالفتح جب سرکار کلام کو لے کے یہاں آتے تھے تو جب میں پہلی بار آیا تو ریت دیکھے، میرے حساب سے ماحول بالکل الگ، میں بالکل الگ ماحول کا تھا، تو یہاں بالکل الگ ماحول۔ تو میں پوچھتا تھا قاری صاحب جب سرکار کلام یہاں ہے، میں جانتا تھا بڑے نازک مزاج، تو میں پوچھتا قاری صاحب جب سرکار کلام یہاں آئے تو ان کی طبیعت کیسی رہتی؟ بڑے خوش رہتے، مسکراتے رہتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور بڑی دیر تک بات کیا کرتے تھے، بڑے اچھے موڈ میں رہتے تھے۔ وہ یہ سنتا رہا، ایک بار ایک گاؤں میں گیا گھر میں، تو ایک کمرے کے اندر بیٹھا تو اس کمرے کی دیوار سے بھیڑ بکری کا باڑا تھا اور دیوار میں تھے گول گول گول، وہ ہوا چلے تو سیدھے سیدھے
بکری اور بھیڑ آ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میں اس ماحول کا نہیں تھا تو مجھ کو سانس لینے میں پریشانی شروع ہو گئی, گھبرا گیا. تو میں نے پوچھا قاری صاحب سے, قاری صاحب یہاں بھی آئے ہیں سرکار کلا؟ کہاں آئے تھے؟ کہا اسی گھر میں. اچھا, کہا اس گھر میں کس کمرے میں؟ کہا اسی کمرے میں. نہ بیٹھے کہا تھے؟ کہا جہاں آپ بیٹھے ہو. تو ہو گئی بات. پھر میں نے صاحب خانہ سے پوچھا, یہ بتاؤ ہمارا بکری کا باڑا تب بھی تھا جب سرکار کلا یہاں آئے تھے؟ کہا جی حضرت تب بھی تھا. پھر میں نے قاری صاحب سے پوچھا سرکار کلا کا موڈ کیسا تھا؟ سرکار کلا کا موڈ کیسا تھا؟ کیا وہ پریشان تھے؟ تو کہا نہ, بڑے خوش تھے, خوب ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے. وہیں سے طاقت مل گئی, وہیں سے طاقت مل گئی. جب میرا پیر یہ کر سکتا ہے تو میں تو اس کے قدموں کے دھول ہوں, میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں سے بدل گئی سوچ, طریقہ بدل گیا. اب تو یہاں کی ریت بھی مجھے اچھی لگتی ہے, ببول کے کانٹے بھی مجھے اچھے لگتے ہیں, اور جنگل کی بیریاں بھی اچھی لگتی ہیں. کچھ کھٹی اچھی لگتی ہے, کچھ میٹھی اچھی لگتی ہے, اور کبھی کبھی گالی بھی اچھی لگتی ہے. اب سب اچھا لگنے لگا. جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر سب اچھا لگنے لگا. محبت ہونا ضروری ہے. اللہ ہم سب کے قلب میں محبت اور عشق کا جذبہ پیدا فرمائے تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں, وہاں بھی کامیاب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.